السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ آج مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں، آلدو کہ یہ جیو پالیٹکس کا چینل ہے اور بہت دفعہ پاکستان کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ ایک گلوبل کانٹیکس میں ہی اس کا میں ذکر کرتی ہوں، اور اس کو پاکستان کے ساتھ جو گلوبل پالیٹکس کی وجہ سے جو افیکٹس آ رہے ہیں یا جو گلوبل کانٹیکس میں جو ایشوز پاکستان سے فیس کرتا ہے اسی کی میں زیادہ بات کرتی ہوں، بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹک ٹو دس سبجیکٹ۔ لیکن آف کورس بینگ اے پاکستانی ہر وقت تکلیف تو ہوتی ہے، جو کچھ بھی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی چل رہی ہے، اور یہ جو 26 جو امینڈمنٹ آئی ہے جس کے لیے مطلب پوری عوام کے اندر یہ ایک ہیجان کی کیفیت، اور ایک بہت ہی یعنی کئی دنوں سے جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹی وی اسکرینز اور اپنے موبائل اسکرینز کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور بڑی ایک مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ کیا ایسا ہو جائے گا، اور کیا ایک غیر جو جمہوری اقدام بظاہر دکھائی دے رہا ہے، اور دکھائی دے رہا ہے کہ ایک عوام دشمن قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ لائک کیا وہ پاس ہو جائیں گی، اور وہ واقعی پاس بھی ہو گئی ہیں، اور نہ عوام اس کے لیے کچھ کر سکے، نہ ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ کچھ کر سکیں، اور سب کے سب دیکھتے رہ گئے، اور وہ ہو گیا جو کہ ہونا تھا۔ سو کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا عوام جو ہے ان کو کیسے سوچنا چاہیے؟ اتنی ایک مایوسی کی لہر ہے جو کہ پوری قوم ایک طرح سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، مطلب ٹوٹل اپنی پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ایک مایوسی کی ایک لہر سی ہے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام بھی کیا تھا ڈیموکریسی کے اوپر، کہ ڈیموکریسی جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا ایک خوبصورت خواب ہے جو دکھایا جاتا ہے، اور حقیقت جو ہے جو پاتھ وے جو طریقہ کار یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا الیکٹورل ڈیموکریسی، جو الیکٹورل پارٹ ہے نا ڈیموکریسی کا، وہ ایک اتنا غلط قسم کا پاتھ وے ہے، ایک غلط قسم کا طریقہ کار ہے جس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں، اتنی زیادہ جگہیں ہیں جہاں پر سسٹم کو ابڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور سسٹم کو عوام کی مرضی کے خلاف آلدو بینگ مطلب دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ عوام ہی یہ سسٹم کو بنا رہی ہے، عوام کے نمائندے جو ہے سسٹم کو بنا رہے ہیں، لیکن انہی نمائندگان کو اتنی طریقے سے اور اتنی جگہ سے ابڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اتنی جگہ سے جو عوام ہے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ وہ خواب جو ہے نا وہ بس ایک خواب ہی ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے، بٹ ان ریالٹی پاکستان کی پالیٹکس میں یا پاکستان کی سوسائٹی میں جو ہے جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور وہ پروگرام آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ بہرحال اس طرح کی جب پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، جب اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی مطلب اتنے طویل عرصے سے چل رہی ہو، اور لائک بالکل انسرٹنٹی ہو، اکنامک حلقوں میں بھی، پولیٹیکل حلقوں میں بھی، عوام کے اندر بھی، کسی کو نہیں پتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے یہ سسٹم چلے گا، تو ظاہر مایوسی کی ایک لہر پھیل جاتی ہے پوری قوم کے اندر۔ تو میں جو آج کا یہ ویلاگ ہے نا، یہ صرف اس لیے ایک میسج کے طور پہ یہ اس کو مطلب میں نے ریکارڈ کرنا چاہ رہی ہوں، یہ میسج دینے کے لیے کہ دیکھیں جو برائی ہے اور اچھائی، ایول اور جو گڈ ہے نا، اس کے بیچ میں جو جنگ ہے نا وہ تو پہلے انسان سے شروع ہوئی تھی اور آخری انسان تک چلتی چلی جائے گی۔ یہ جنگ تو کبھی ختم نہیں ہونی، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر انسان انڈیویجول بیسس پر اس کو متعین کرنا ہے، اس کو تعین کرنا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، وہ اچھائی کو سمجھے، ریکگنائز کرے صحیح طور پہ، اینڈ دین وہ اس کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ تو یہ جو ہے ہمارے جو بزرگان دین ہیں بہت سارے، ان میں سے غزالی کی مجھے ایک دعا ہمیشہ یاد رہتی ہے جو انہوں نے اپنی بک کے پریفرنس میں لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو اچھائی ہے نا وہ مجھے اچھائی کی شکل میں ہی دکھا، اور جو برائی ہے نا وہ مجھے برائی کی شکل میں دکھا، یعنی میں دیکھ پاؤں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور پھر میں اس اچھائی کے ساتھ جڑ پاؤں جو کہ حقیقی طور پہ اچھائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھائی ہے۔ سو ہمیں یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اتنے جمبلڈ اپ قسم کے نیریٹیوز ہیں، اتنے زیادہ نیریٹیوز ہیں، اتنی بھرمار ہے ڈفرینٹ اوپینینس کی، تو اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو صحیح حقیقتیں ہیں وہ ہمارے سامنے عیاں کر دے، ہمیں اچھائی کو اچھائی کی شکل میں دکھائے، برائی کو برائی کی شکل میں دکھائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم صرف اچھائی کے ساتھ ہی جڑے رہیں۔ سو یہ جو بیٹل ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں، جو کہ گڈ اور ایول کے بیچ میں ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ڈے ون سے حضرت آدم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور لاسٹ پرسن آف دا ورلڈ تک چلتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں ہمیں اسیس کرنا ہے کہ وہ کیا وہ ہمیں من حیث القوم اسیس کر رہا ہے یا وہ کیا ہمیں انڈیویجولی اسیس کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن جو ہے وہ بار بار ان دونوں
چیزوں کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے. پہلے تو انسان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جب قیامت والے دن انسان آئے گا تو وہ اپنے دل کے ساتھ آئے گا اور دل کو اللہ تعالیٰ جج کرے گا کہ اس کا دل کس چیز کی طرف تھا. سو وہ ایک انڈیویجول بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جج کر لینا ہے اور پھر وہ ان تمام لوگوں کو منحصر قوم بھی جج کریں گے. بیکاز اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب دوزخ میں قوموں کو بھیجا جائے گا, گروہ در گروہ کو بھیجا جائے گا, تو پھر وہ قومیں اور وہ گروہ جو ہے نا وہ آواز دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا لیڈر تھا نا اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا اور ہم جو ہے اس کے پیچھے آئے تھے, تو اس کو ڈبل سزا دو. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ کہیں گے کہ مطلب اس کو بھی ملے گی ڈبل سزا اور تمہیں بھی ملے گی ڈبل سزا. بیکاز اس سے یہ مطلب آپ کو ریمائنڈ ہوتا ہے یہ بات کہ اگر برائی تھی ہماری قوم کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر, تو ہم نے اس کو ایز اے برائی کیوں نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کیوں نہیں کیا اور اپنے ہی ملک کے اندر ایسی قوتوں کو کیوں نہیں ڈھونڈا, اپنے ہی لوگوں میں ایسی قوتوں کو کیوں نہیں ڈھونڈا جو شاید کمزور ہوں گی لیکن وہ سچائی اور حقیقی جو اچھائی ہے اس کے ساتھ وہ کھڑی ہوں گی. سو دیٹ از دا لائک آئی تھنک ٹرائل فار ایچ اینڈ ایوری ون آف اس کہ وائی آر وی لائک جسٹ ناٹ بینگ ایبل ٹو, یا وی آر ناٹ ٹرائنگ to find the very right leadership, to the very right people, the very right decisions for us. تو اور وہ مطلب کور میں جا کر ہمیں جب تک ہم نہیں ڈھونڈیں گے نا, that means we are not interested in what Allah is interested in. So to find out that thing مطلب we have to make a struggle, اور یہ struggle جو ہے I think بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں جو قرآن ہمیں ہسٹری بتاتی ہے, جو انسانیت کی ہسٹری ہے, اس میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جو اچھائی کے دور ہوتے ہیں نا وہ بہت چھوٹے اور لمیٹڈ ہوتے ہیں. فار انسٹنس حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر کے آئے ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر, ان کو وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا. حضرت یوسف کا بڑا صحیح تھا فیرو کی کنگڈم کے اندر, اور مطلب ان کی ہر بات کو مانا جاتا تھا اور انہوں نے اپنے جو مختصر سا دور تھا اس میں اپنے دین کو پوری طرح سے مضبوط کرنے کی اور پھیلانے کی بھی کوشش کی. لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ سے وہ ایول کا جو سسٹم ہے نا وہ دوبارہ سے رائج ہو گیا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ فیروز کی جو سلطنتیں ہیں وہ تو 5 یا 6 ہزار سال طویل سلطنتیں, جس میں حضرت یوسف کا اگر دور آیا ہوگا تو وہ 20 سال 30 سال یا زیادہ سے زیادہ 40 سال کا آیا ہوگا. لیکن جیسے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کے اس سب کچھ چیزوں کو بھلا دیا, اس اچھائی کو بھلا دیا, اور دوبارہ سے وہ جو فرعونیت کے پرانے طریقہ کار تھے ان کے اوپر وہ چل پڑے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی قوم کے اندر مصر کے اندر ہی 300 یا 400 سال کے بعد دوبارہ سے نزول ہوا اور وہاں پہ وہ ایز اے پیغمبر ان کو وہ بھیجا گیا, تو آپ سمجھیں کہ حضرت یوسف 1600 سال بیفور کرائسٹ آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں 1200 سال بیفور کرائسٹ آئے. تو ان بیچ کے 400 سالوں میں مطلب کیا چلتا رہا, فرعونیت چلتی رہی. اس سے پچھلے کئی ہزار سالوں میں فرعونیت چلتی رہی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک وہ قوم جو ہے وہ جب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس فرعون کو میں غرق کر دوں گا اور اسی سلطنت کو میں نیست و نابود کر دوں گا, تب تک جو ہے وہ فرعونیت ہی تو چلتی رہی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کتنا تھا, although کہ انہوں نے فرعون کو شکست فاش ان کے ہاتھوں دلوا دی گئی, لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے سینائی ڈیزرٹ میں پہنچ چکے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اسی چند مہینوں میں یا چند چھوٹے سے عرصے میں بنی اسرائیل نے دوبارہ سے ان کو دھوکہ دیا, اور 40 سال وہ اس ڈیزرٹ میں در بدر ہوتے رہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی عرصے میں انتقال بھی ہو گیا. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وہاں سے اپنی فیملی کو لے کے چلے گئے, لیکن بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے ان کو چند یعنی کہ مہینے بھی نہیں ایک اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ اسلام کو کا بول بالا کرنے دیا اپنے اوپر. اس کے بعد کبھی میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ جب وہ 40 سال مکمل ہونے لگے اور جو بھی اس وقت ان کا نبی وہاں پہ موجود تھے, تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم جا کے جو ہے نا فلسطین کی زمین کو آزاد کریں. تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا ایز اے بادشاہ, اور اسی طالوت کی جو فوج ہے اس کے اندر جو ایک نبی تھے, نبی کریم تھے, وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے, جو اس وقت بہت ینگ تھے اور ان کو نبوت ملنے والی تھی. اس وقت وہ بالکل ینگ تھے اور ایک ایز اے سپاہی انہوں نے اس جنگ میں شرکت کی. اور طالوت بھی جو ہے ایک نیک انسان تھے جن کو نبی نے مقرر کیا, اور جتنے بھی چیفز تھے 12 قبائل کے, ان سب نے اعتراض کیا کہ یہ طالوت کون ہوتا ہے, اس کو تم نے کیسے ہمارے اوپر مقرر کر دیا. اور حالانکہ تمام جو دولت اور ہمارے پاس تمام جو وہ سب کچھ قوتیں وہ تو ہم لوگوں کے پاس ہیں, لیکن نبی نے جو ہے حضرت طالوت کو جو ہے نا وہ مقرر کیا.
بہرحال جب انہوں نے فلسطین کو مطلب کانکر کر لیا اور طالوت کی وفات سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کے بعد وہ بادشاہ مقرر ہو گئے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا مختصر سا عرصہ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا مختصر عرصہ جو ان کی بادشاہت ہوگی، بے شک وہ 20 سال کی ہو یا 30 یا 40 سالوں کی بھی وہ بادشاہت ہو، لیکن وہ ایک مختصر عرصہ ہے جس کے فوراً بعد بنی اسرائیل نے ایک بالکل جو ہے نا وہ وہی والا سسٹم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہونے کی دیر تھی کہ وہ دوبارہ سے اسی طرح کا ایک کرپٹ سسٹم اور اسی طرح کا ایک جیسا کہ وہ چاہتے تھے، اسی لیے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو نبی ہی نہیں مانتے، بیکاز وہ دور تھا جب فلسطین کانکر ہو چکا تھا، لیکن وہ جو چیفز تھے اور جو وہ طریقہ حکومتیں بنانا چاہتے تھے وہ بنا نہیں پا رہے تھے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لیڈر ہے نا تو اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، اور آپ کے پاس اگر کوئی لائک ایک اچھا دور بھی آتا ہے نا ایک اچھی حکومت کا، وہ بھی بہت ہی مختصر ہوگا، بیکاز جو ایول کی جو قوتیں ہیں نا وہ بہت بڑی ہیں اور بہت مضبوط ہیں، اور وہ بالکل کینسر کی طرح نا ہر وقت ورک کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت چھوٹا سا لمحے ہوتے ہیں جس میں ایک ایسا ایگزامپلری اچھائی کا دور ہے جس میں پوری انسانیت جو ہے نا وہ یا ایک پوری قوم جو ہے نا اس کے اوپر ایک اچھا لیڈر برسر اقتدار آ جائے. تو اس لیے مایوسی کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا مایوسی سے، بیکاز اگر ہمیں ایز اے قوم اچھا لیڈر نہیں ملتا، ایز اے قوم اگر ہم آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے انڈیویجول بیسس پہ چھوٹی چھوٹی ایک اپنے دل کی لیول پر ایک اچھی جدوجہد میں اپنے آپ کو ڈال دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اسی کا ثمر دے ہی دیتا ہے کہ وہ سارے دل اگر اچھائی کی طرف جڑ جائیں تو پھر وہ سب دل مل کر ایک بہت بڑا مطلب ریولوشن بھی لے بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر بھی لیتا ہے. دس از دا تھنگ بٹ آئی وانٹ ٹو سے، اور اسی لیے میں کبھی بھی ڈیموکریسی کو ایز اے آئیڈیا کنڈیم نہیں کرتی، کیونکہ ڈریم تو یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ ایک فلاڈ سسٹم ہے، اس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں، اور وہ لوپ ہولز جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں، وہ لوپ ہولز ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں، اور ایک لیول پر نہیں، آپ کو ایک ہی سسٹم میں آپ کو اپنے ہی اس وقت پاکستان کے اندر ہی جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس میں آپ کو بے شمار لاکھوں جگہ دکھائی دیں گی جو آپ لسٹ بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ کی ڈیموکریسی کی جو آئیڈیاز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ پاورز کی طرف سے، اور جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ ہر ملک کے اندر ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر ملک کے اندر ہے، اور یہ ڈیموکریسی کو ایز اے کور یوز کیا جاتا ہے. اور ایون مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کچھ لوگ ایسی کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ٹرمپ اگر آ جائے نا تو پھر وہ ہمارے مطلب پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کروا دے گا. تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کے ملکوں میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے، ان کے ملکوں میں بھی جو پولیٹیکل جو شکلیں ہیں، چہرے ہیں، ان کو ایز اے پپٹ یوز کیا جاتا ہے. اب بائیڈن کو لے لو، ٹرمپ کو لے لو، اوباما کو لے لو، یہ تمام جو ہیں وہ ایک ہی پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں، جو پینٹاگون کی پالیسیز ہیں، اس کو وہ چینج کر سکیں. سو یہ باتیں سمجھنا جو ہے نا بہت ضروری ہیں، اور اسی لیے میں جیو پالیٹکس کے لیول پر ہمیشہ ریسرچ بھی کرتی ہوں، بات بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ پورے دنیا کی جو تھیٹر کو دیکھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے اور کیسے کھیلی جا رہی ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو وہ پورا گیم جو ہے آپ کے لیے وہ سمپلیفائی ہو جائے گا جو اس وقت شاید آپ کو کمپلیکیٹڈ دکھائی دے رہا ہے.